آگے اللہ عز و جل فرما رہے کل ان کانت لکم الدار الاخرات، آخرات کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصاتم، اللہ کے پاس خالصتاً، من دون الناسی، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اچھا ہوتا کیا ہے اگر، تو فور ایگزامپل ایک اس بات کو سمجھیے کہ اگر یہ زندگی، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ زندگی ہمارا ایمان آخرت پہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی تو ایک چلنے پھرنے کی جگہ ہے، ایک مسافت ہے، ایک سفر ہے جو کہ طے کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور ہمیں اسی کو حساب، تو پھر ہمیں تو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں لمبی عمر کی، تو پھر ہمیں لمبی عمر کی تو دعا ہی نہیں کرنی چاہیے نا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ ہے ایمان کا لیول، ٹھیک ہے، یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ جس پہ پھر اللہ تعالیٰ وہی اسے کہہ رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا میرے سے کوئی معاہدہ ہوا ہوگا اور تمہارے لیے میں نے یہاں گھر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تم جب آؤ گے تو سیدھا سیدھا آؤ گے اور سیدھا سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، تو پھر کیا ہے، پھر کیوں تم تو موت کی تمنا کرو، تم تو بخشے ہوئے ہو اگر تمہیں آخرت پہ یقین ہے اور تم سمجھتے ہو آخرت میں ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی، ہرس کرتے تھے، آگے آئے گی آیت، ہرس کرتے تھے زندگی میں بھی، کیوں، ان کو پتا تھا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، ان کو پتا تھا۔ اچھا پھر ان کے ذہن میں ایک جو میں آپ کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ جو ان کے ذہن میں ایک چیز گھس چکی تھی کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، ہم خدا کے چہیتے ہیں، ہم تو خدا کے بیٹوں جیسے ہیں، ہمیں تو آگ چھو نہیں سکے گی، ہم نے پیچھے آیات میں پڑھا کہ اگر چھوئے گی بھی تو معدودات، گنتی کے چند دن۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مر بھی گئے تو ہمارے لیے تو وہاں تیار ہے، محل تیار ہے، ہمارے لیے تو جنت تیار ہے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے اور تم اتنے سچے ہو اور تم واقعی تم بہت نیک اور پارسا ہو اور تم کہتے ہو ہم تو جو ایمان لاتے ہیں اور ہم تو ایمان والے ہیں، تو تم پھر موت کی تمنا کرو کہ بھائی ہم مر جائیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان اللہ عز و جل بھر دے، اس کے لیے یہ دنیا جو ہے ایک مسافت بن جاتی ہے، وہ یہاں رشتے قائم نہیں کرتا، وہ نفس کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اتنا ہی کماتا ہے جتنا وہ کھا لے، وہ تو توقع کرتا ہے، وہ تو دعا کرتا ہے کہ بس اتنا ہی ہے جتنا مجھے مل رہا ہے، میرا اصل گھر تو اللہ کے پاس ہے، میں یہاں اللہ کا حکم مانوں گا، اللہ کے احکامات پہ عمل کروں گا، تو میں اپنا گھر جو ہے مجھے جنت میں ملے گا، جنت میں جو اللہ عز و جل نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ سب کچھ ملے گا۔ لیکن جن کو دنیا کی حویث ہے، جیسا کہ ہم لوگ اس ٹائم مادہ پرستی میں پڑ گئے ہیں، اپنی نفس کے اوپر ہم لوگ اس ٹائم نفس پہ چل رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تزئین و آرائش ہو، ہمارا پہننا اٹھنا ہو، ہمارے پاس مکان ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ موت کا انتظار کرتا ہے کہ بھئی کب آئے تاکہ کب میں مطلب اپنے رب سے ملوں اور اپنے رب کے پاس جاؤں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ ویسے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور سارا کچھ ہے، لیکن کیا تھا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ ہاں ہم نے تو بخشے جانا ہے، ہمارا تو گھر بنا ہوا ہے، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے، ہم چہیتے قوم ہیں، ہمارا کیا مسئلہ۔